الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واسع ذنب من بسر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایمان مدد. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں، رفعتوں، بلندیوں والا دن نصیب ہوا. حضرات گرامی قدر، دنیا میں انسان کے امتحان کی بہت ساری صورتیں، بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت انسان کا امتحان لیتا ہے. انہی امتحانوں میں سے ایک صورت یہ کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک امتحان پیش کیا، اور وہ امتحان آپ کی اولاد کی شکل میں تھا. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ جب قربانی کرنے لگیں گے تو ہم آپ کے بیٹے کی جگہ ایک مینڈھا، ایک دمبا وہ جنت سے پیش کر دیں گے. یہ نہیں بتایا گیا تھا. بس حکم یہ تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو. اسماعیل اپنے بیٹے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو. اب حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر کے یہ عرض نہیں کیا کہ مولا میں تو تیرا نبی ہوں، اے پروردگار عالم میں تیرا خلیل ہوں،
یہ کیسا امتحان مجھ سے لے رہا ہے؟ مجھ سے میرا ہی بیٹا ذبح کروا رہا ہے؟ نہیں. جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ جو خواب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جو خواب ہے اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کو قربان کر دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ نہیں سوچا کہ رب مجھ سے کیسا امتحان لے رہا ہے، رب مجھ سے یہ امتحان کیوں لے رہا ہے، رب کیوں چاہتا ہے کہ وہ یہ امتحان مجھ سے لیا جائے. نہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا کہ اسماعیل، رب کا یہ حکم ہے اور تمہیں قربان ہونا ہے. اب اس والد کی شان پر قربان جائیے کہ رب کا حکم مانا، اس طرح مانا. اور بیٹے کی شان پر قربان جائیے. بیٹے نے کہا بابا جان اگر رب کا حکم ہے اسماعیل کو قربان کیا جائے تو اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہے. یہ تو ہے جناب عید الاضحیٰ کی فلسفی. جانور قربان ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں. اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جانور ہم قربان اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ مینڈھا نازل فرمایا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس مینڈھے کو نازل نہ فرماتا، ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے مینڈے کا نازل ہونا. جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اس مینڈے کا نازل ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مولا جو آخری نبی تو بھیجنا چاہتا ہے، جو آخری نبی آنا چاہتا ہے میری ہی پشت سے ہو، میری ہی نسل سے ہو. تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی کہ مینڈھا نازل ہو گیا. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ اس مینڈھے کو نازل نہ فرماتا، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے، وہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، حضرت اسحاق کی نسل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ چل پڑتا اور حضرت اسماعیل قربان ہو چکے ہوتے، تو ہمارے لیے آج یہ ضروری ہو جاتا کہ ہر سال مسلمانوں نے اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ رب اتنا رحیم اور کریم ہے، اس نے امت کو اس امتحان میں نہیں ڈالا کہ یہ ساری کی ساری امت اپنے بیٹوں کو قربان کرنے لگ جائے. بس اللہ رب العزت نے اپنے خلیل یعنی اپنے دوست کو اس امتحان میں مبتلا فرمایا، اور مبتلا فرمانے کے بعد امتحان میں کامیابی بھی اس طرح عطا فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر پٹی ہے اور چھری چل رہی ہے، اور چھری کے نیچے ابراہیم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو چھری جس پر چل رہی ہے یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے. حضرت ابراہیم کیا سوچ رہے ہیں؟ جس پر چھری چل رہی ہے یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے. اب قربان جائیے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے فضل سے ایک طرف کھڑے ہیں اور چھری کے نیچے اللہ رب العزت نے ایک مینڈھا نازل فرما دیا. یہ قربانی کا فلسفہ ہے. یہ آج کا مختصر بیان تھا. اب ہم آتے ہیں آج کے اصل موضوع کی طرف. آپ کہیں گے کہ بھئی امام صاحب اصل موضوع تو یہی ہے قربانی، لیکن آج اصل موضوع کچھ اور ہے. اس سے پہلے میں یہ اعلان کر دوں کہ ہماری جماعت قائم ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں. 6:45 پر انشاءاللہ ہم اپنی جماعت قائم کر دیں گے. 6:45 پر انشاءاللہ. 10 منٹ باقی ہیں. آج کا اصل موضوع یہ ہے
کہ کل سویڈن میں، کل گزشتہ روز سویڈن میں عید کا دن تھا، اور عید کے دن وہاں کے کمینے پولیس والوں نے، سویڈن کے حرام خوروں نے عید کے دن قرآن کریم کو آگ لگائی۔ یہ اصل موضوع ہے آج کا۔ عید قربان ہمیں ملی ہے تو وہ حضور کا صدقہ ہے، اور حضور کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے، اور اس امت پر لازم ہے اس قرآن کی حفاظت کی جائے۔ اس امت پر لازم ہے کہ قرآن کی حفاظت کی جائے، اور ہماری بے حسی اور بے غیرتی، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے اگر اس ملک میں مرغی چکن مہنگی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو فوراً پوری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مہم چلاتی ہے کہ مرغی کا بائیکاٹ کیا جائے، مرغی کا بائیکاٹ کیا جائے، اور پوری قوم مرغی کا بائیکاٹ کر کے اس مرغی کو سستا کروا دیتی ہے۔ کیلا مہنگا ہو جائے تو پوری قوم اس کیلے کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ کیلے کا بائیکاٹ کیا جائے، کیلا سستا کیا جائے، پوری قوم پیچھے لگ جاتی ہے۔ ملک پاکستان میں کوئی ایسا کام ہو جو غیر اسلامی کام ہو، پوری قوم، پوری ملت اس کام کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس قوم سے زیادہ کسی قوم میں اتحاد نہیں ہے۔ لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی بات آتی ہے، جہاں قرآن کریم کے تحفظ کی بات آتی ہے، یہ تو سیاسی مسئلہ ہے۔ قرآن کی حفاظت کرنا یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ تو سیاسی مسئلہ ہے۔ ہم اس کے پیچھے مہم کوئی نہیں چلانا چاہتے، پوری قوم کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ اس قوم کے لیے، مجھ سمیت قرآن کریم کے لیے میری زبان اتنی ہی سخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو زندگیاں ہمیں ملی ہیں وہ قرآن کے صدقے ملی ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس قرآن کے ہر ایک زبر پر سینکڑوں مرتبہ قربان ہو جائے، پھر بھی قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھانے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے، ہمیں زندگی کے اصول بتانے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی قربانی، ان کی ساری زندگی پیش کرنے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے، اور عید قربان میں قرآن مجید کو جلا کر، نظر آتش کر کر یہ یہودی حرامی یہ مسلمانوں کو للکارنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے اندر اب غیرت نہیں بچی ہے، مسلمانوں اب تمہارے اندر ایمان نہیں بچا ہے، تم اپنے کپڑے یہودیوں کی طرح تو پہن سکتے ہو، تم اپنے بال تو یہودیوں کی طرح کٹا سکتے ہو، تم اپنی داڑھیوں پر نقشے تو یہودیوں کی طرح بنا سکتے ہو، لیکن تم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو قرآن کے لیے غیرت اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتے، تم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ پوری یہودی قوم وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کبھی عید الفطر کے دن فلسطین میں گھس کر مسجد اقصی میں مسلمانوں کو مارتی ہے، کبھی فلسطین کی گلیوں میں مسلمانوں کی عورتوں کو ننگا کر کے ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہے۔ یہ یہودی حرامی پوری قوم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر عید الاضحیٰ کے دن قرآن کریم کو نظر آتش کرتے ہیں۔ تو آج عید کا دن ہے، کل سویڈن میں عید کا دن تھا، وہاں انہوں نے یہ کام کیا۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں، مجھ سے پوچھا بھی یہ دو چار نے، امام صاحب یہ جو آپ کی تقاریر ہوتی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب کیلا مہنگا ہوتا ہے تو ہم مجبور کر دیتے ہیں حکومت کو، کیلا سستا کرو، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر ایک چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، وہ تبصرہ بھی کرتا ہے، کیلا مہنگا ہے، تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، گلی کے ہر کونے پر تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، پیٹرول مہنگا ہے۔ کیوں؟ امام صاحب وہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، اور قرآن کا تحفظ
قرآن کا تحفظ صرف مسجد کے ممبر و محراب کا مسئلہ ہے، یہ ہر اس بندے کا مسئلہ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اور دین اسلام میں داخل ہوا ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا تمہاری جتنی دسترس تھی، تمہارے ہاتھ میں جتنا اختیار تھا، اتنا تم نے دین اسلام کے لیے پیش کیا یا نہیں کیا، پوچھا جائے گا۔ اور حشر کے میدان میں پھر ایسے ہاتھ باندھ کر زبانوں سے یہ جواب دیں گے، مولا ہماری تو دسترس میں نہیں تھا، مولا ہمارے تو ہاتھ میں نہیں تھا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ واقعی ہم سویڈن تو نہیں جا سکتے، ہم سویڈن نہیں جا سکتے، لیکن ہم قرآن کے لیے اتنی غیرت تو پیدا کر سکتے ہیں کہ جب کیلا مہنگا ہو جائے تو ہم موبائل پر پوسٹ آگے فارورڈ کرتے ہیں، کیلا مہنگا ہو گیا، سستا کیا جائے، حکومت سے اپیل۔ تو ہم یوں بھی تو کر سکتے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، حکومت پاکستان اس کی مذمت کرے۔ نہیں امام صاحب، سیاسی مسئلہ ہے، قرآن کی عظمت سیاسی مسئلہ ہے، کیلے کا مہنگا ہونا یہ قوم کا مسئلہ ہے، لیکن قرآن کی عظمت یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ ایسا امام صاحب آپ ایسے جملے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے ہم سے کہے ہیں، جب اکثر ہم اس طرح کی گفتگو پر آتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں امام صاحب یہ مسجد کا ممبر ہے، آپ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، آپ قرآن کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، وہ سیاسی مسائل ہیں، لوگوں نے ہم سے کہا ہے، اس سیکٹر ونڈی کے لوگوں نے کہا ہے۔ تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ انہیں قرآن کے تحفظ کا مسئلہ سیاسی مسئلہ اگر نظر آ رہا ہے۔ یہ قرآن کے تحفظ کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو ابھی سے یہ عہد کر لیں کہ عید کے دن قرآن کو نظر آتش کیا گیا، عید کے دن قرآن کو نظر آتش کیا گیا، تو آج سے عید کا پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن ہم تینوں دن کم سے کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ایک دن میں 10 جو موبائل استعمال کرتا ہے، جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، ایک دن میں کم سے کم 10 مرتبہ پوسٹ کریں گے سویڈن کے خلاف۔ یہ ہمارا اختیار ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بولے انشاءاللہ۔ اور ابھی ہم یہ احتجاج کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رینجرز والے بھی باہر کھڑے ہیں، انہیں بھی پتہ لگے ہمارے دل میں قرآن کو نظر آتش کرنے کا غم موجود ہے، تو ابھی ہم یہ احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے کہ جناب یہ قرآن کریم کو جو سویڈن میں جلایا گیا اس سے ہمارے دل دکھے ہیں، اس سے ہمارے دل دکھے ہیں، اور حکومت پاکستان ہوش کے ناخن لے۔ آئے دن کہیں کسی ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسئلہ، کہیں قرآن کریم کی عظمت کی شان، قرآن کریم کی شان میں حرف، تو اب ایسا حکومت پاکستان ہوش کے ناخن لے، ایسا نہ ہو۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب العزت انتقام لینے میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے سینوں میں غیرت ایمانی پیدا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے سینوں میں غیرت ایمانی پیدا فرمائے، اور قرآن کا تحفظ جتنے اختیار کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ ایک کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، بعد مرنے کے بھی جینا ہے اہتمام کر کے چلو، بعد مرنے کے بھی جینا ہے اہتمام کر کے چلو، ساری دنیا پہ اختیار نہیں، اپنے حصے کا کام کر کے چلو۔ جس کا جتنا حصہ ہے دین میں وہ حصہ اپنا شامل کرے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صفیں درست فرما لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی سماعت فرماتے جائیں کہ آپ نے قربانی کی کھالیں اس مسجد میں جو مدرسہ ہے اسے جمع کرانی ہے، قربانی کی کھالیں ہمارے یہاں جو مدرسہ ہے